السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعزیہ داری جائز ہے یا ناجائز؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے تعزیہ کس نے بنایا اور ہندوستان میں سب سے پہلے تعزیہ کس نے رائج کیا، اور اس کے حوالے سے ہمارے علماء اہل سنت کے موقف کیا ہیں، انشاءاللہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس مسئلے کو کلیئر کریں گے۔ آپ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ ہر مسئلے کو باریکی کے ساتھ آپ سمجھ سکیں۔ یاد رکھیے کہ تعزیہ بنانا یہ حرام و گناہ نہیں ہے۔ تعزیہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بلا وجہ فتویٰ دیا۔ بھائی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کا میں فرمان آپ کو سناتا ہوں، آپ اسے سن لیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صحیح نقش بنا کر برکت کے لیے رکھیں تو جائز ہے، لیکن مروجہ تعزیہ داری یہ بالکل ناجائز ہے۔ یعنی مروجہ تعزیہ داری میں کیا ہوتا ہے کہ اسے 10 15 منزلے کی کمپٹیشن کے لیے بنایا جاتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ کسی اور طرح ہوتا ہے اور اس تعزیے کو کسی اور طرح بنایا جاتا ہے، یعنی امام حسین کے روضے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ پھر اسے گلی گلی بے حیائی اور تمام خرافات کے ساتھ اسے گھمایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ڈھول ڈھمکا تاشا بجایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جو فرضی مزار بنایا گیا ہے اس پر منتیں مانی جاتی ہیں، مٹھائیاں لٹائی جاتی ہیں، اسی طرح مصنوعی قبر اس کے اندر بنایا جاتا ہے، پنجہ نکالا جاتا ہے، علم نکالا جاتا ہے، دلدل نکالا جاتا ہے۔ تو یہ سب خرافات ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ سب مروجہ تعزیہ داری میں جو یہ کچھ رائج کر دیا گیا یہ ناجائز ہے۔ ہاں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش روضے مبارک کا نقش بنایا جائے بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں کعبہ شریف کا نقش لگائے رہتے ہیں، مدینہ شریف کا نقش لگائے رہتے ہیں، کیا اسے کوئی حرام ناجائز کہتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ درست ہے۔ اسی طرح امام عالی مقام کے روضے کا جو نقش ہے اسے بنایا جائے اور برکت کے لیے رکھا جائے تو یہ بلا شبہ جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ جو خرافات کرتے ہیں تو یہ مروجہ تعزیہ داری میں، یعنی یہ اس طرح تعزیہ داری رائج ہو گئی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے تعزیہ کس نے بنایا، اس کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ مختار ثقفی جو یزیدیوں کا دشمن تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یزیدیوں نے جو برتاؤ کیا، پھر جب مختار ثقفی حکومت میں آیا تو اس نے چن چن کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا، لیکن پھر یہ شخص آخر میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اور دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ تو سب سے پہلے تعزیہ اسی نے بنایا تھا۔ پھر تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے تعزیہ بادشاہ تیمور لنگ نے رائج کیا، اس سے پہلے ہندوستان میں تعزیہ داری کا کوئی رواج نہیں تھا۔ تعزیہ داری میں ہوتا کیا ہے؟ ڈھول تاشے۔ ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو جب یزید کے یہاں لے جایا جا رہا تھا تو یزیدیوں نے ڈھول بجایا تھا، یزیدیوں نے تاشے بجائے تھے، یزیدیوں نے کھیل کود کیا تھا۔ اب امام حسین سے محبت کرنے والا اور امام حسین سے محبت کا دعوے دار اگر وہی کام کرے جو یزیدیوں نے کیا تھا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی گری ہوئی حرکت کر رہے ہیں، کس طرح کی یہ خرافات اپنے اندر رائج کر رہے ہیں۔ جانے انجانے میں ڈھول وغیرہ یہ سب رائج کر لیے ہیں اور اسے حقیقی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی امام حسین کی محبت ہے۔ ہرگز نہیں، یہ تو یزیدیوں کا عمل تھا، یہ یزیدیوں نے کیا تھا، یہ کسی مسلمان کا شعار نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو ہم علماء اہل سنت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ فتاوی عزیزیہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75 پر لکھتے ہیں کہ تعزیہ داری گمراہوں اور بد مذہبوں کا کام ہے۔
یعنی یہی مروجہ تعزیہ داری کس کا کام ہے؟ جو راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، بد مذہب ہو چکے ہیں، یعنی شیعہ جیسے ہیں، یہ ان کا کام ہے اور وہ اس طرح کی تعزیہ داری میں کرتے ہیں۔ مفتی عبدالرشید فتح پوری فقیہ اعظم ہند یہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ کا سامان مسجد میں رکھنا حرام ہے، اس لیے کہ وہ تعزیہ جو اس طرح کی رائج ہے جب وہ ناجائز ہے تو پھر اس کا سر و سامان مسجد وغیرہ میں رکھنا بھی بالکل ناجائز ہوگا۔ سرکار کلاں حضرت مختار اشرف علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں امور تعزیہ داری میں مدد دینا حرام ہے، مسجد کے اندر اس کو لانا حرام ہے، اس کو تعظیم کی نظر سے دیکھنا حرام ہے۔ امام حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی تعزیہ میں چندہ دینا، مدد کرنا اسی کو کہتے ہیں، چندہ دینا، اسے اٹھانا یا کچھ بھی کرنا، یہ کیا ہے؟ بالکل ناجائز و حرام ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر اس کو لے کر چلے آنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس تعزیے کو تعظیم کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ خرافات کی جگہ بن چکی ہے، وہ اصل امام حسین کا روضہ نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اسے عزت کی نگاہ سے کیوں دیکھا جائے گا؟ اور اگر ہم پر الزام لگاتے ہو تو میں خود کہتا ہوں کہ تم خود اس کی تعظیم نہیں کرتے ہو۔ 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک اسے گھماؤ گے اور پھر لے جا کر اسے پیروں کی طرح روند کر اسے پانی میں کوڑا کرکٹ میں پھینک دیتے ہو، تم خود ہی نہیں تعظیم کرتے ہو تو دوسروں کو کیا کہو گے؟ تم تو اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہو نا، لیکن پھر بعد میں کیا کرتے ہو؟ پیروں کی طرح روند دیتے ہو۔ تو یاد رکھیے کہ وہ فرماتے ہیں سرکار کلاں مختار اشرف علیہ الرحمہ کہ اس کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھنا بھی حرام ہے، اور امام حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تعزیہ داری کی حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے علماء اہل سنت کے ناموں اور کتابوں کے حوالے سے پیش کر دیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری ہے حق بات آپ تک پہنچانا، ہم آپ کی یہ ذمہ داری ہے اس پر عمل کریں، اپنے دوستوں، ساتھیوں سب تک پہنچائیں، تاکہ اگر کوئی بھٹکا ہوا نوجوان شیعوں کے یا گمراہوں کے چنگل میں پھنس گیا ہو تو حقیقت کو جان کر اپنے آپ کو ان کے چنگل سے چھڑا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔